اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ گھوڑے سب سے کا پہلے ایک چھوٹا پجاری سا ہے کلپ تجھے مسلم یہ سنیں، نہیں اس کے کہتا، بعد تیرے ماتم کو دی سمجھوں یہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، حقیقی جو حسینی ہے شہیدوں پہ نہیں روتا، جو شاہ کربلا کر گئے وہی میں آج کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جو حقیقت میں حسینی ہے، بڑا ماتم لیا پھرتا ہے تو سید کا قاتل ہے، بڑا ماتم لیا پھرتا ہے تو سید کا قاتل۔ خوب آپ نے اس کلپ کو سنا تو فرمایا کہ اس کلپ میں یہ شخص کتنا بڑی توہین آمیز جملوں کا استعمال کر رہا ہے اور بہت بڑی بکواس بازی کر رہا ہے۔ ابھی یہ توہین کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو اس شخص نے توہین کی ہے یہ توہین کسی بھی شخص کو نظر نہیں آنے والی۔ اور دوسری طرف ایک ولاگر ٹک ٹاکر رجب بٹ آج کل بہت شو ہے اس کا، ہر آئے دن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام، کوئی نہ کوئی توہین آمیز جملے۔ وہ 3 سال 2 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ یزید تیری جد لعنت، وہ 3 سال 2 سال پہلے کا کلپ چڑھا ہوا ہے۔ ان ملاؤں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو آج ہی کیوں نظر آیا؟ وہ 3 سال پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ ابھی ان کو یاد آ گیا کہ رجب بٹ نے توہین کی تھی، پہلے 3 سال پہلے ان کو یاد نہیں آیا؟ تو 3 سال پہلے ان کو یاد کیوں نہیں آیا؟ 3 سال پہلے ان کو یاد اس لیے نہیں آیا کیونکہ 3 سال پہلے 2 سال پہلے رجب بٹ کی وہ شہرت نہیں تھی جو آج ہے۔ آج رجب بٹ ہر انسان کی نظروں میں ہے، تو یا اس کے اوپر توہین آمیز کفر آمیز جملے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ خود مشہور ہو جائیں، یا پھر حسد کی شکل میں اس وقت وہ مشہور نہیں تھا، اس وقت کسی کا اس کے ساتھ حسد نہیں تھا، تو اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ جناب امیر معاویہ کی توہین ہو گئی، کیا نام ہے، جناب یزید کی توہین ہو گئی، لعین پلید کی، اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا۔ اب 2-3 سال کے بعد اسی کا کلپ اٹھا کر اور کیا نام ہے اس کے اوپر نعرے بازی اور کفر آمیز جملے اور سرتن سے جدا اور نہ جانے کیا کیا لگا دیا۔ تو اب یہ جو شخص توہین کر رہا ہے اس توہین کے اوپر کون بولے گا، کون گفتگو کرے گا اس توہین کے اوپر جو یہ شخص اس کلپ کے اندر توہین کر رہا ہے؟ یہ شخص پورے مسلح ایک مذہب کی توہین کر رہا ہے، یہ 12 اماموں کی توہین کر رہا ہے، یہ 14 معصومین علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے یہ شخص اس کلپ کے اندر۔ آج ان لوگوں کو یہ قاتلان امام حسین کہہ رہا ہے یہ شخص، کون؟ شیعہ۔ آج ان لوگوں کو یہ قاتلان امام حسین کہہ رہا ہے جو آج مظلومیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کہاں گئے 51 ممالک؟ ان میں سے اکیلا تن و تنہا نکلا کون؟ وہ ملک جو علیہ اعوذ باللہ معاذ اللہ من ذالک ثم معاذ اللہ، اس لعین پلید کے الفاظ کے مطابق قاتلان امام حسین علیہ السلام ہے، وہ تنہا ملا آج مظلومیت کے خلاف آواز اٹھانے والا۔ نہ جانے کتنے عظیم لیڈر اس ملک نے اس فلسطین کے لیے گوا دیے مظلومیت کی خاطر۔ جہاں بھی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے وہ ملک ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور مظلومیت کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک کا تعلق حسین ابن علی سے ہے اور یہ شخص اسی حسین ابن علی کا قاتل انہی کو ٹھہرا رہا ہے، شیعان کو ٹھہرا رہا ہے۔
ماتم، عزاداری، گریہ، یہ سب کچھ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر تمہارے اندر تھوڑا سا علم یا اس قسم کی کوئی چیز ہو نا تو سورہ یوسف جا کے پڑھ لینا، اور عزاداری کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھ کے سورہ یوسف کا مکمل سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لینا، اور اگر تیرے اندر تھوڑی سی عقل ہوئی نا تو تجھے عزاداری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو گھوڑے کی پوجا کرتا ہو، ہم صرف اس گھوڑے کا احترام کرتے ہیں جس گھوڑے کی نسبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل جائے۔ ہم اس ذوالجناح کو برآمد کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی وہ یاد جو 1400 سال پہلے جو ذوالجناح مولا حسین علیہ السلام کے لیے جو گھوڑا استعمال کیا گیا تھا اس گھوڑے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور اس گھوڑے کی شبیہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو واقعہ گزر چکا ہے اس واقعے کی تشریح کی جاتی ہے، اس واقعے کو دہرایا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس واقعے کو بھول نہ جائیں۔ آج تمہیں علم ہے آج حسین نیت کیوں زندہ ہے؟ انہی شیعوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ آج اسلام اگر زندہ ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے جن کو تم قاتلان امام حسین کہہ رہے ہو، پلید فاسق انسان۔ اور ماتم کرنے والوں میں انبیاء شامل ہیں، انبیاء نے ماتم کیا ہے۔ گریہ کرنے والوں میں انبیاء شامل ہیں، انبیاء نے گریہ کیا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ پر ماتم نہیں کیا جاتا۔ یہ تم دلیل مانگتے ہو نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے اور باپ گریہ ازاری کر رہا تھا۔ اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ حتیٰ کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے، اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے، روتے، آہو بکا کرتے۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بن گئی، تو پھر یہاں پر کیا کرو گے؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ توہین کسی شخص کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لعین پلید توہین کرنے والا مشہور نہیں ہے زیادہ، اس کے ساتھ کسی کو اتنا حسد نہیں ہے۔ عزیزان من، ایسے ہی لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں،